الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح آپ حضرات میں اشارات میں اور برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد مظفر اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زبانی سماعت فرمایا کہ میں نے اس موضوع پر گزارشات پیش کرنی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کرام علیہم رضوان کے باہمی تعلقات کیا ہے، ایک دوسرے کا وہ کس طرح پر احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اہمیت کو کس طرح اپنے دلوں میں ذہنوں میں انہوں نے جگہ دے رکھی تھی، کس قدر ایک دوسرے کی عزت تکریم کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل دلیل اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن پاک ان کے درمیان باہمی محبت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ رحیم و کریم ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے خلاف سخت ہے، اشداء علی الکفار، مگر آپ سے رحیم و کریم ہے۔ تو والذین معہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان داخل ہے، اہل بیت کرام علیہم رضوان جو آپ کے نبی ہونے رسول ہونے پر ایمان لا چکے ہیں، وہ بھی والذین معہ میں داخل ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ واضح کیا کہ وہ آپس میں رحیم و کریم ہے اور کفار کے خلاف وہ بڑے سخت ہے۔ تو لہٰذا جب قرآن ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اسی پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ایک دوسرے کی ہمدردیاں، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص، نیک نیتی، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ وقتی طور پر اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو وہ کوئی دائمی دشمنی نہیں بن جاتی ہے، جب مغالطے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح برادرانہ روابط قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی موقع پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلاف پیدا ہوا بھی ہے تو وہ کوئی دائمی چیزیں نہیں تھیں کہ ان کو آڑ بنا کے ان ہستیوں پر حملے کیے جائیں، ان پہ تنقیدیں کی جائیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کے ساتھ وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔
اس اجمال کی تفصیل بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی فرما دی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو قیمتی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم گمراہی سے بچے رہو گے، گمراہی تمہارے قریب پھٹکی نہیں سکے گی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، جو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے، اور جو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا اس سے وابستہ ہو جائے گا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جو اس کے ساتھ چنگل مار لے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے زمین کی پستیوں سے اٹھا کے لامکان کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا۔ احدہما کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کا قرآن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا عزیز کنویں میں گر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف رسہ پھینک دیتے ہیں کہ اس کا وہ سرا تو پکڑ لے، یہ پکڑے ہوئے ہیں ہم تجھے اوپر کھینچ لیں گے۔ تو رسہ پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پستی میں گرے ہوئے آدمی کو بلندی کی طرف اٹھانا ہے، اسے گڑھے سے کنویں سے نکالنا ہے، تو اس کی طرف رسہ پھینکا جاتا ہے کہ اسے قابو کر، ہم تجھے اٹھا لیں گے، کھینچ لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس بستی میں گرے ہوئے انسانوں کو مکان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی قرآن کی صورت میں یہ رسہ مہیا کیا ہے، اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز کی بلندی تک پہنچ جائے گا۔ دوسری قیمتی چیز کیا ہے؟ اطرتی اہل بیتی، میرے اہل بیت، میری اولاد۔ دوسری چیز یہ ہے، اب قرآن اور اہل بیت دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا نبی کریم علیہ السلام حکم بھی دے رہے ہیں۔ وابستہ ہونے کی صورت میں گمراہی سے بچنے اور ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا مجدہ بھی سنا رہے ہیں۔ اگر قرآن لے جائے مشرق کی طرف، اہل بیت لے جائے مغرب کی طرف، ہم تو درمیان میں چر گئے، ہم کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا حل کیا ہوگا کہ جب دو چیزوں کی اتباع مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے، پھر ایک کا رخ ایک طرف ہو، دوسری کا اس کے برعکس دوسری طرف ہو، تو ہم پھر ایک کی اتباع کر سکیں گے؟ دونوں کی اتباع کیسے کر سکیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کی ضمانت دی کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت تک یہ اکٹھے رہیں گے اور مل کر میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ پتہ چلا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، اور جب اکٹھے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی الجھن نہ بنی کہ ایک کا رخ ایک طرف ہے، دوسرے کا دوسری طرف ہے، بلکہ دونوں کا رخ ایک ہی طرف ہوگا، ایک ہی سمت وہ چلیں گے، اور ہمارے لیے ہدایت پانا ان دونوں سے بالکل سہل اور آسان ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، جن لوگوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جن کے مغالطوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنا پڑتی ہیں، جن کے پھیلائے ہوئے وسوسوں کا ہمیں تعارف کرنا پڑتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ اختلافات یا باقی معاملات یہ بعد کی بات ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اس قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک 2000 سے زیادہ روایتیں مستند کتابوں میں معتبر راویوں کے ذریعے ثابت ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ اس ایک مسئلے پر 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں، معتبر کتابوں کی، مستند کتابوں کی، معتبر راویوں کی روایتوں سے 2000 سے زیادہ روایات کے ذریعے ثابت ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں۔ کوئی کہے نہیں جی وہ روایتیں غلط ہیں، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، مانو ٹھیک ہے غلط ہیں، پر جس مذہب کی ایک مسئلے پر 2000 سے زیادہ روایتیں جھوٹی ہوں، اس مذہب کی کتابوں کا اعتبار کیا ہے اور راویوں کا اعتبار کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں جھوٹی ہیں، بالکل مانتے ہیں، مگر تم بھی اگر جھوٹی مانو تو پھر یہ بتلاؤ کہ ایک مسئلے پر جس مذہب میں 2000 سے زیادہ روایت معتبر راویوں اور مستند کتابوں سے وہ جھوٹی ہوں، تو اس مذہب کی کتابوں کا اعتبار کیا ہے اور اس کے راویوں کا اعتبار کیا ہے؟ فصل الخطاب ایک مستقل کتاب ہے جس میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالی گئی ہیں،
نام ہی پورا کیا ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ شیعہ مذہب کے ضروریات دینیہ میں سے یہ ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے. شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کا منکر ہو، جو قرآن کا قائل ہو وہ شیعہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، وہ آئیں گے تو قرآن لائیں گے، اس وقت ہم اس کے مطابق اعتقاد رکھیں گے اور عمل کریں گے. چلو وہ تو آئیں گے، لائیں گے تو دیکھا جائے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. فی الحال جب تم مانتے ہو کہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، حضرت مہدی کے پاس ہے، تو پھر یہ تو بتلائیے تم مومن کیسے بن گئے؟ تمہارا مذہب آسمانی مذہب کیسے بن گیا؟ عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے انجیل، یہودیوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے تورات، ہم سنیوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے قرآن. اس لیے ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے، ہم مومن ہیں، لیکن جنہیں انتظار ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے قرآن لائیں گے، وہ کس بنا پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں جب آسمانی کتاب ہی ان کے پاس کوئی نہیں؟ تو جب تک حضرت مہدی نہیں آتے ہیں انہیں نہ اہل کتاب کہلانے کا حق ہے، نہ اہل قرآن کہلانے کا حق ہے، نہ ہی مومن کہلانے کا حق حاصل ہے. پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم، میں تمہارے اندر دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو جب قرآن بھی گیا، امام مہدی بھی گیا، ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ نہ قرآن رہا، نہ حضرت مہدی رہے، نہ نبی کی آل رہی، نہ قرآن رہا، تو کوئی شے بھی نہ رہی ہمارے پاس. تو نبی کریم علیہ السلام ہماری ہدایت کا سامان کیا کر گئے؟ تو ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی روح سے کہ قرآن بھی امت کے پاس ہے اور اہل بیت بھی امت کے پاس ہے. انی تارکن فیکم، میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. غار سرہ من راہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہے نبی کریم علیہ السلام، امت کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن بھی اور اہل بیت کرام بھی. لہذا وہ امت جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس اہل بیت کرام ہے، وہ بحمد تعالی ہم ہیں، اور دونوں کی طرف سے جو ہمیں راہ راست دکھلایا گیا ہے ہم اسی پر گامزن ہیں. نہ ہم نبی کریم کے صحابہ کی گستاخی جائز سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت کرام کی گستاخی جائز سمجھتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت کو بھی عین ایمان سمجھتے ہیں اور اہل بیت کرام کی محبت کو بھی جان ایمان سمجھتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، محبوب پاک صاحب ملاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے اعتراضوں کا نشانہ نہ بنا لینا. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی تو پہلے میری محبت اس کے دل میں ہوگی، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی. اور جو ان سے بغض رکھے گا پہلے میرا بغض اس کے دل میں ہوگا، تب میرے صحابہ کے ساتھ وہ بغض رکھے گا. تو گویا نبی پاک کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے، ضمانت کیا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بغض کی علامت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بغض ہو. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی. اس سورہ کبرے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور آگے فرمایا کہ جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اسے اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے گا، اسے دوزخ کا ایندھن بنائے گا. تو نتیجہ پھر کیا نکلا کہ جو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اسے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا. یہ صرف ہماری سنیوں کی کتابوں کی روایت نہیں ہے، بلکہ کشف الغمہ جو برادری کی کتاب ہے اس میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت ہے
اے حسن اللہ اللہ فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ قد اوصى بہم، اے حسن نبی پاک کے یاروں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، ان کی بے ادبی گستاخی مت کرنا۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ہمیں یہی وصیت فرمائی ہے۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصیت فرمانا ثابت ہوا، حضرت علی پاک کو پابند کرنا ثابت ہوا، اور انہوں نے آگے پھر اپنے لخت جگر نور نظر امام حسن کو پابند فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قتل، بے ادبی اور گستاخی تم نے نہیں کرنا ہوگی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ وصیت۔ لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں خود اہل بیت کرام علیہم رضوان نبی پاک کے اس حکم کے پابند ہیں کہ میرے یاروں کی، میرے صحابہ کی تم نے بے ادبی گستاخی نہیں کرنا ہوگی، انہیں ایذا تکلیف نہیں پہنچانا ہوگی، اور ان کا ادب اور احترام کرنا ہوگا۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان کو بھی آپ نے اس بات کا پابند فرمایا۔ اب قرآن اور اہل بیت کے نظریے کی روح سے ہم اگر دیکھیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد جو لوگ کلمہ پڑھیں گے، دین اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو خوشخبری بھی سنا رہا ہے، اور اللہ کے اس انعام پر شکر بجا لانے کا پابند بھی فرما رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دھڑا دھڑ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے دیکھو تو میری تسبیح بیان کرنا، میری حمد بجا لانا، مجھ سے استغفار کرنا، میں بخشنے والا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، مکہ فتح ہوگا اور لوگ دھڑا دھڑ حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جس مذہب میں ان کا ایمان قابل قبول نہیں، جو پہلے دن سے ایمان لا چکے، تو ان کے نزدیک 21 سال بعد جو اسلام ایمان لا رہے ہیں، ان کے ایمان کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ مکہ فتح ہونے کے بعد، مکہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری میں، تو 13 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ فرمائی مکہ شریف میں، 8 سال گزارے مدینہ پاک میں، تب مکہ فتح ہو رہا ہے، اور اب جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ ان کی خوشخبری نبی کریم علیہ السلام کو دے رہا ہے اور آپ کو پابند کر رہا ہے کہ میرے اس انعام کا شکر کس طرح ادا کرو، میری تسبیح بیان کرو، میری حمد بیان کرو۔ تو کیا ان کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے یا کوئی نہ جو بعد میں ایمان لا رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین سے نکل نہیں رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اگلوں کو نکال رہے ہیں دین سے، اور اللہ پچھلوں کو بھی دین میں داخل فرما رہا ہے۔ مکے کے آس پاس جو لوگ بستے تھے قریش کے علاوہ، وہ انتظار میں تھے کہ محمد ابن عبداللہ بھی قریشی، ابو جہل ابو لہب وغیرہ بھی قریشی، یہ قریش بڑی اونچی فیملی ہے، اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ دیکھو ابرا آیا کعبہ گرانے، اللہ نے ابابیلیں بھیج کے اسے نیست و نابود کر دیا، اس لیے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ قریش کی ہم مخالفت نہیں کر سکتے۔ اب یہ قریش کا باہمی اختلاف ہو گیا، نبی پاک نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو فریق جیتے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، فی الحال ہم دخل کوئی نہیں دیتے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، قریش کی کمر ٹوٹ گئی، قوت ان کی ختم ہو گئی، اور وہ نبی پاک کے رحم و کرم پہ ہو گئے۔ نبی پاک نے ان کو فرمایا کہ بتلاؤ مکے والوں، قریشیوں، 13 سال تک تم نے مجھے تنگ کیا، پریشان کیا، مجھے دکھ دیے، ایذائیں پہنچائیں، اور میں ہجرت کر کے چلا گیا اپنا پیارا شہر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، مال و متاع چھوڑ کے، 300-350 میل دور جا کے ڈیرا لگایا، سکھ کا سانس تم نے پھر بھی نہ لینے دیا، کبھی بدر کی جنگ، کبھی احد کی جنگ، کبھی خندق کی جنگ، آج میں تم پر فتح یاب ہو گیا، غالب ہو گیا، بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تم بتلاؤ تم کس سلوک کے حقدار ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جو ایک کریم بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ہم اسی سلوک کی تم سے توقع رکھتے ہیں۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان پہ ظلم کرتے ہیں اور وہ بادشاہ بنتے ہیں، یہ سوالی بن کے جاتے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جو سزا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن وہ معاف کر رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیوں میری طرف سے تم پر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو میں رحمت للعالمین ہوں، اگر حضرت یوسف بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں تو میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میری طرف سے معافی ہے تمہیں۔ اب قریش بھی مسلمان ہو گئے، آس پاس کے لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ بھی اب دھڑا دھڑ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اس بات کی مبارک دے رہا ہے اور نبی پاک کو اپنے اس انعام پر شکریہ کرنے کا، ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نزدیک اعلان نبوت کے 23 سال بعد بھی، مکہ فتح ہونے پر بھی جو لوگ اب حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول ہے، وہ سچے اور مخلص مومن ہیں، اور ان کی بشارت اللہ دے رہا ہے۔ تو جنہوں نے 21 سال پہلے سے خدمتیں شروع کی ہیں، پھر ان کے ایمان میں شک کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، پچھلے ان کے درجوں کو نہیں پا سکتے، پچھلے لوگ ان کے درجوں کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے حضرات کے درجے بڑے بلند ہیں، مقام بڑا اونچا ہے ان لوگوں کی نسبت جو بعد میں ایمان لا رہے ہیں اور اللہ کے راہ میں مال وغیرہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک تو اگلے لوگوں کے درجے بڑے بلند ہیں، مگر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو مرتد ہو گئے تھے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، پھر اس قرآن اور اس کی اس آیت پر ان لوگوں کا ایمان ہے؟ جو قرآن ان کے درجات کی بلندی بیان کر رہا ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں جہاد کیے، بعد میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ لوگ ان اگلے حضرات کے درجے مرتبے جو ان کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے درجے بہت ہی اونچے ہیں، 10 گنا اونچے ہیں، 100 گنا اونچے ہیں، 1000 گنا اونچے ہیں۔ یہ اللہ نے کوئی نہیں بتلایا، کیوں؟ اعظم درجۃ، درجات کے لحاظ سے اونچے ہیں، کتنے اونچے ہیں وہ اونچائی اللہ کو ہی پتا ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسم تفضیل کا صیغہ ہے، 10 گنا ہوں، 100 گنا ہوں، 1000 گنا ہوں، لاکھ گنا ہوں، کروڑوں گنا پچھلوں سے اونچے مقام کے مالک ہوں، قرآن پاک کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے حضرات کے درجات کو بلند تر قرار دیا، پچھلے حضرات کو ان کے مقابل نہ لانے کا حکم دیا کہ لا یستوی منکم، پچھلے ان پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور بعد میں ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ درجات کی بلندی بھی بیان کر رہا ہے، ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ اب جو انہیں مومن ہی نہ مانے، جنتی ہی نہ مانے، اس آیت پر ایمان ہے اس کا؟ اس آیت کو وہ تسلیم کرتا ہے؟ تو صرف روایتوں سے نہیں ثابت، ان کے عقیدے سے ثابت ہے، رویے سے ثابت ہے، عمل سے ثابت ہے کہ یہ اس قرآن کے قائل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلقہ غلامی میں جو آنے والے لوگ ہیں اور جو ہجرت میں سبقت لے جانے والے ہیں یا مہاجرین کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ان کو جگہ دینے والے ہیں، تو صرف وہ جنتی نہیں ہے، میں صرف ان سے راضی نہیں ہوں، بلکہ قیامت تک جو بھی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص سے قلب کے ساتھ ان کی اتباع کرتا چلا جائے گا، میں ان پر راضی ہوں اور وہ مجھ پر بھی راضی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین حضرات، انصار حضرات، صرف ان سے راضی نہیں ہوں، بلکہ قیامت تک جو بھی ان کی صحیح معنوں میں اتباع کرے گا، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔
تو جن کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے لیے اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو جب تابعین کے لیے، مقتدیوں کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ کا اعلان یہ ہے، تو پھر ان کے مقتداؤں اور پیشواؤں کے بارے میں اللہ رب العزت کتنا راضی ہوگا اور ان پر کتنا مہربان ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ واولئک هم الصادقون۔ یہ صدقے خیرات وغیرہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے الگ کر دیے گئے۔ کس جرم میں، کس قصور میں؟ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، کون سی خرابی ان میں تھی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر قصور تھا تو یہ کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے دین کی مدد کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے تھے۔ اگر کوئی جرم تھا تو یہی تھا، اولئک هم الصادقون، اور وہ سچے لوگ ہیں۔ تو تمام مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العزت یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ گھروں سے نکالے گئے، مالوں سے نکالے گئے، گھر پیارے انہوں نے نہ کیے، مال پیارے نہ کیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے محبوب پاک صاحب الاولیاء کی خاطر گھر بار قربان کر دیے، مال و متاع قربان کر دیے، پیارا وطن قربان کر دیا، اور فقیر درویش بن کے مدینے میں جا کے ڈیرے لگا لیے۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ ان کا خلوص بیان کر رہا ہے، ان کی صداقت بیان کر رہا ہے۔ دوسرا فریق کون سا ذکر کیا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ دوسری جماعت ہے انصار کی، جنہوں نے ان کے مدینہ پاک میں آنے سے پہلے ایمان قبول کیا اور پھر ان کے لیے گھر خالی کیے، اپنے مال ان پہ خرچ کیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے کھانے بھی وہ اٹھا کے بچوں کو بھوکا رکھ کے اپنے وہ بچوں کے کھانے بھی ان مہاجرین کو پیش کر دیتے۔ بوجھ نہیں محسوس کرتے کہ اتنے مہاجر جو آ رہے ہیں ہم ان کا انتظام کیسے کریں گے۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بہاری حضرات مشرقی پاکستان میں رک گئے، وہ خیموں میں تڑپ رہے ہیں، جنگلوں میں تڑپ رہے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو ایک باڑ لگا کے اندر ڈھک دیا جاتا ہے، اس طرح انہیں ڈھک دیا گیا ہے، اور وہ پاکستان کر رہے ہیں، مگر ہم مغربی پاکستان والے انہیں برداشت کیوں نہیں کرتے کہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنا خرچہ کہاں سے برداشت کریں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم ان کا خرچہ کیسے برداشت کریں؟ اس لیے ہم انہیں یہاں نہیں منگوا سکتے، وہ وہاں مریں، گلیں، سڑیں، جو بھی ہو ان کے ساتھ ہو، ہم انہیں برداشت نہیں کرتے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انصار کا ٹیوب ویل نہیں لگے ہوئے تھے اس وقت، کنویں ہمارے ہاں جو پہلے کبھی چلتے تھے بیلوں والے، اونٹوں والے، وہ کنویں بھی نہیں تھے، ڈولوں کے ذریعے پانی کنووں سے کھینچتے تھے، ان سے کھجوریں سیراب کرتے تھے، ان کھجوروں پر گزارا تھا۔ لیکن کہتے ہیں جتنے مہاجر آئیں ہم آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، مہاجروں کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے، آئیں جی بسم اللہ، ہم غلامی کے لیے حاضر ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی ہجرت کر کے آئے اسے محبوب سمجھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں، اور یؤثرون علی انفسہم، اپنی ذاتوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ سکتے ہیں، بچوں کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، مگر مہاجرین کو بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ دو مہاجر تھے، ان گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا نہ تیرے لیے کوئی شے ہے نہ میرے لیے کوئی شے ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ کہا بچوں کو کھلونا دے دے، وہ کھیلتے کھیلتے سو جائیں گے، اور وہ جو بچوں والا کھانا ہے وہ نبی پاک کے مہمانوں کو پیش کر بچوں کو
بچوں کو کھلونا دیا گیا، وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے، اور جو کھانا بچوں سے بچایا تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صبح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، جو تو نے میرے مہمانوں کی رات خدمت کی ہے وہ قرآن کی صورت میں بیان ہوتی رہے گی، اور قرآن تمہارے سلوک کی گواہی دیتا رہے گا۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی ان پر کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی ہجرت کر کے آئے اسے محبوب سمجھتے ہیں، اور یؤثرون علی انفسہم، انہیں اپنی ذاتوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان کو مقدم سمجھتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو وہ بخل سے پاک ہے انصار، اور جو بخل سے پاک ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو مہاجرین کو اولئک هم الصادقون فرمایا، انصار کو اولئک هم المفلحون فرمایا۔ اب تیسرے درجے میں ان کا ذکر کیا جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے اور وہ ان پہلے حضرات پر تنقیدیں نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، ان کو کافر مرتد نہیں کہتے، ان کو منافق نہیں کہتے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہمارے پہلے بھائی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کھوٹ کینہ پیدا نہ کرنا، تو بڑا ہی مہربان ہے، رحمتوں والا ہے۔ تو بتلا دیا کہ مہاجرین صادق ہیں، انصار کامیاب ہیں، اور تیسرا گروہ مومنین کا وہ ہے جو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں کہ اللہ انہیں بخشے اور اللہ ہمارے دلوں میں کے خلاف کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض پیدا نہ کرے۔ تو جن کے دلوں میں پھر کھوٹ ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، وہ اس آیت کے مصداق بن سکتے ہیں؟ وہ مومنین کی تیسری جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ برادری کی کتاب کشف الغمہ ہے، ابو عیسیٰ اردویلی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت درج ہے، قادم علیہ نفر من اہل العراق، عراق کی جماعت، عراق کی ٹولہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں پہنچتے ہی بیٹھتے ہی فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، بیٹھتے ہی ان تینوں حضرات کے گلے شکوے شروع کر لیے، ان پر تنقیدیں، اعتراضات وہ شروع کر لیے۔ آپ چپ چاپ سنتے رہے، جب یہ دکھاس نکال چکے، اندر کی زہر اگل چکے، آپ نے بڑے پیار سے آرام سے انتم الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ واولئک هم الصادقون، کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو جنہیں گھروں سے نکالا گیا، مال کے چھین لیے گئے، کیوں کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اس کی مہربانی چاہتے ہیں، اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے رسول کے مددگار ہیں اور سچے ہیں، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر انتم الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کیا تم ان انصار میں سے ہو جنہوں نے اپنے گھر خالی کر کے ان مہاجروں کو دیے؟ جس کی 2 بیویاں تھیں، کہا پسند کر لو، جو تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے پر تو نکاح کر لے، میں 2 بیویاں لے کے بیٹھوں، تیرے پاس ایک ہی نہ ہو تو یہ کوئی برادری ہے، یہ کوئی بیچارہ ہے، یہ کوئی ہمدردی غمخواری ہے؟ تو گھر خالی کر دیے، بیویاں زیادہ ہیں تو ان کو طلاقیں دے کے مہاجرین کے نکاح میں دے دیں، آپ بھوکے بیٹھتے ہیں، ان کو اپنے کھانے پیش کرتے ہیں، اور وہ کامیاب لوگ ہیں، کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا حضور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اما انتم فقد تبرأتم من ان تقولوا من عہد هذین الفریقین، تم نے اپنی زبانی مان لیا کہ ہم مہاجرین بھی نہیں ہیں، ہم انصار بھی نہیں ہیں۔ اب تیسرے گروہ میں داخل ہونے کے بارے میں میں یہ گواہی دیتا ہوں، وانا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو اس تیسرے مسلمانوں کے گروہ میں بھی تم داخل نہیں ہو، کیونکہ وہ اگلوں کی بخشش خدا سے چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف دلوں میں کھوٹ کینہ بغض جو ہے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کھوٹ کینہ بغض ہمارے دلوں میں نہ پیدا کرنا، جبکہ تمہارے دل بغض کینے عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں گواہی دیتا ہوں حسین کا لاڈلا، اس تیسری جماعت سے بھی تم خارج ہو۔ مہاجر نہ ہونے کے بارے میں
مہاجر نہ ہونا تم نے خود مان لیا، انصاری نہ ہونا تم نے خود مان لیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے مومن کا جو پہلوں کے لیے دعا گو ہے اور ان سے محبت چاہتا ہے، عداوت دشمنی بغض نہیں چاہتا ہے، لیکن تمہارے دل بغض کینے سے بھرے ہوئے ہیں، تم ان کے حق میں گستاخ ادب ہو۔ اس لیے میں حسین کا لاڈلا یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے تیسرے گروہ سے بھی خارج ہو۔ اخرجوا انی فعل اللہ بکم، میرے در سے اٹھ جاؤ، اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، فعلا ذکر کیا ہے، اخرجوا انی فعل اللہ بکم، فی عین لام کا لفظ بڑا عام ہے، ضرب ہو، قتل ہو، جس طرح کا بھی کوئی فعل ہو سب کو یہ شامل ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں قتل کرے، اللہ تمہیں آگ میں جلائے، اللہ تمہیں غرق کرے زمین میں، اللہ تمہیں غرق کرے کسی سمندر میں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فعل اللہ بکم، جتنا کچھ اللہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہے اتنے عذاب تمہیں اللہ دے۔ عام فعل ذکر کیا، فعل اللہ بکم، جتنی صورتوں میں اللہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ہر اس صورت میں اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے اور سزا دے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی آ گیا اور قرآن بھی آ گیا۔ تو کیا اہل بیت اور قرآن اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ اور اہل بیت اور قرآن نے جو راہ بتلائی ہے الحمدللہ ہم سنی اس راہ پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ہم کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں ہیں، ہم عملی طور پر اہل بیت کے غلام بن کے دکھلانے والے ہیں اور ان کی راہ پہ چل کے دکھلانے والے ہیں۔ حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شان بیان کی مہاجرین و انصار کی، اور یہ بتلایا کہ بعد میں مومن وہی ہو سکتا ہے جو مہاجرین و انصار کا نیاز مند ہو، ان کے ساتھ ادب اور خلوص رکھنے والا ہو۔ جو ان کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ مومنین سے خارج ہے، اور ایسے لوگوں کی بیعت کے در پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اخرجوا انی، نکل جاؤ میرے پاس، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان حضرات کا اور قرآن کا راہ ایک ہے، اور بحمدہ تعالی ہمیں یہ راہ نصیب ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے جگر نور نظر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، جن کو یہ لوگ بھی امام مانتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ تلوار کو چاندی کا زیور پہنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تلوار لوہے کی ہے، جنگ لڑی ہے مگر اس کے دستے پر چاندی کا کوئی زیور، کنگریاں وغیرہ، کوئی پتریاں وغیرہ وہ جڑوا لی جائیں تو جائز ہے یا جائز نہیں؟ اللہ جائز ہے۔ حضور کوئی دلیل؟ چونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کا زیور پہنایا ہوا تھا لہذا جائز ہے۔ قد حل ابو بکر صدیق و سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو یہ زیور پہنایا ہوا تھا لہذا جائز ہے۔ سوچیں، اہل بیت کا عظیم فرد ہے اور امام ہے، اور وہ نہ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہے، نہ نبی پاک کی حدیث اور سنت سے دلیل پیش کر رہا ہے، نہ علی مرتضیٰ کا عمل اور کردار پیش کر رہا ہے۔ اگر شرعی مسئلے کی دلیل کے طور پر وہ کوئی ثبوت پیش کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کے عمل کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ائمہ کی ان حضرات کے بارے میں شہادت اور گواہی ہے، مگر اس مخلص نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یہ جواب سن کے کیا کہا؟ وَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ الصِّدِّيقُ، تمہاری وجہ سے انہیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اور تم صدیق صدیق کہے جا رہے ہو۔ پتہ چلا اہل بیت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اہل بیت اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، یا اہل بیت کے مقتدا بننا چاہتے ہیں، انہیں مقتدی بنانا چاہتے ہیں، ان کی اقتداء خود کرنا یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جب امام پاک کی زبان سے سنا تھا وہ صدیق ہیں اور ان کا عمل ہے لہذا شریعت میں جائز ہے تو مان جاتا۔ اگر اعتراض کر رہا ہے وَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ الصِّدِّيقُ، تم انہیں صدیق کہتے ہو۔ امام تکیے کی اوٹ لے کے نیم دراز تھے، آپ جوش میں آ کے اٹھ بیٹھے، اچھا تیرے دل میں اس کے خلاف بغض ہے ابو بکر صدیق کے خلاف؟ میں نے ایک مرتبہ صدیق کہا تو تیرے دل میں آگ بھڑک اٹھی، میں اس آگ کو اور بھڑکا ہوں، اور میں 3 مرتبہ کہتا ہوں نام صدیقن، نام صدیقن، نام صدیقن، من لم یکن لہ الصدیق فلا صدقہ اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔
ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ جو اسے صدیق نہ مانے، نہ اللہ سے دنیا میں سچا کرے، نہ قیامت کو سچا کرے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ اسے نہ دنیا میں سچا کرنا ہی آخرت میں سچا کرے۔ تو جو ان کو صدیق مانے وہ دنیا میں بھی سچے، آخرت میں سچے، اور جو ان کو صدیق نہ مانے وہ نہ دنیا میں سچے نہ آخرت میں سچے۔ حضور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پسند ان کے بھائی کی پہلے بات عرض کر لوں، حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید ابن زین العابدین، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ شیعہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، کیوں کہ جو بھی ان کے اماموں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے، ان اماموں کے علاوہ جو امامت کا دعویٰ کرے ان کے نزدیک مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بہرحال یہ تو اہل بیت کی محبت کا نمونہ سامنے آتا ہے کہ حسنی سادات سارے کافر، حسینیوں میں سے ان کے جو نامزد امام ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی سارے کافر۔ تو امام کتنے ہونے چاہیے؟ اہل بیت آپ بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام جب اہل بیت سے ہونے ہیں تو پھر اہل بیت بہتر جانتے ہیں کہ 12 ہونے چاہیے یا 20 یا 100 ہونا چاہیے یا 1000 ہونا چاہیے، کون کون ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اثنا عشری کافر کہتے ہیں، لیکن ایک زیدی فرقہ شیعہ کا ہے، وہ ان کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے، اور جو کچھ حضرت زید کا نظریہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے وہ فرقہ اس نظریے کو اپناتا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے امامت کا دعویٰ کیا، کوفہ تشریف لے گئے، 40,000 بندے نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت زید کے ہاتھ پر 40,000 بندے نے بیعت کی۔ ہشام ابن عبد الملک کی طرف سے ان کے خلاف فوج بھیجی گئی تاکہ یہ حکومت قائم کر لیں، یہ مصیبت نہ بن جائیں، لہذا ان کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ہشام ابن عبد الملک کی طرف سے جب فوجیں پہنچ گئیں، ابھی اپنے بیعت کرنے والوں کو ساتھ لے کر 40,000 مومن اور شیعہ کو میدان جنگ چلے بڑے۔ جب دشمن کے سامنے نظر آ رہی تھی اس وقت ساتھ والوں نے کہا حضور جنگ بعد میں شروع کرنا، پہلے ایک مسئلہ بیان کرو، پہلے ایک سوال کا جواب دو، جنگ شروع کرنا۔ وہ سوال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ در حق ابی بکر و عمر چے میں گوئی، یہاں بتلاؤ ابو بکر عمر کے بارے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ دشمن کی فوج سامنے، تلواریں ہوا میں لہراتی نظر آ رہی ہیں، نیزے ہوا میں بلند ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیر کمانوں میں فٹ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ در حق ابی بکر و عمر چے میں گوئی، یہاں بیان کرو ابو بکر عمر کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا امام اتنے بولے تھے انہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ میدان جنگ میں مجھے لا کے یہاں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بیعت کرتے وقت نہیں پوچھا تھا کہ در حق ابی بکر و عمر چے میں گوئی، اب پوچھ رہے ہیں لا کر کے، ان کی کیا نیت ہے، کیا پروگرام ہے؟ لیکن وہ حسین کے لخت جگر پیکر صدق و صفا کے مقدس سے پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی زمانہ سازی وغیرہ وہ ان کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے نہ تلواریں انہیں ڈرا سکیں، نہ ہوا میں لہراتے نیزے انہیں ڈرا سکے، نہ کمانوں میں فٹ کیے ہوئے تیر انہیں دھمکا سکے۔ انہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں کی نوکوں کے سامنے اور تیروں کی بارش کے نیچے جو اعلان حق کیا وہ کیا تھا؟ در حق ابی بکر و عمر جز بسخن خیر نمی گویم وزاہل خیش نیز در کیشا جز بسخن خیر نشنیدم۔ میں خود بھی ابو بکر عمر کو اچھا جانتا ہوں، جس گھر میں پیدا ہوا، جن گودوں میں کھیلا، جن چھاتیوں سے دودھ پیا، جن کندھوں پہ سواری کی، ان ماؤں سے، خالاؤں سے، نانیوں سے، دادیوں سے، باپوں سے، چچوں سے، نانوں اور دادوں سے ان کی تعریف ہی سنی ہے، کوئی شکوہ شکایت سنا ہی نہیں ہے۔ بس اہل خیش نیز حق کیشاں جز بسخن خیر نہ شنیدہ ام، میں نے اپنے گھر والوں سے ہمیشہ ان کی تعریف سنی ہے، کبھی ان پر تنقید اور ان کا شکوہ شکایت سنا ہی نہیں ہے۔ بالجملہ زید فرمود ایشاں با کتاب خدا و سنت رسول کار کردن و برکسل نرانن۔ ابو بکر اور عمر نے اللہ کے قرآن پہ عمل کیا، نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا، اور کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم۔ یہ
میدان جنگ کے نازک موقع پر حضرت زید بن زین العابدین امام حسین کے پوتے یہ گواہی دے رہے ہیں، ان حضرات کی برات بیان رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے قرآن پہ عمل کیا، نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کی۔ خلافت چھینی گئی تھی تو ان کی، فدق چنا گیا تھا تو ان کا، تو گھر والوں کو تو پتہ ہے کوئی نہ کہ ہماری کوئی شاید چھینی گئی، ان کیسے پتہ چل گیا چھینی گئی ہر شاید؟ گھر والوں کو تو کوئی نہیں پتا تھا کہ ہماری خلافت غصب ہو گئی، ہمارا فرض غصب ہو گیا، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ وہ تو اس نازک موقع پر بھی تلواروں کی چھاؤں میں، کی نوکوں کے سامنے، تیروں کی بارش کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شام کتاب خدا و سنت رسول کار کرن ببرکس ظلم و ستم نہ راندن۔ پتا چلا کہ ان کی تو شاید انہوں نے چھینی کوئی نہیں، یہ بنائی گئی ہیں باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور گھر والے ان کی برات آپ بیان کر رہے۔ جب حضرت زید نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا اچھا تو امام ما نیستی، اگر تیرا عقیدہ یہ ہے تو پھر تو ہمارا امام کوئی نہیں ہے، ہم تو یہ گھر جا رہے ہیں نئے شیعہ پیدا کریں گے۔ جان کیوں گنوائیں، ہم گھر جاتے ہیں بیویوں کے پاس، نئے مومن پیدا کریں گے، نئے شیعہ پیدا کریں گے، نئے تمہارے محب علی پیدا کریں گے، ہم تو گھر کو جا رہے ہیں۔ 40,000 میں سے 39,500 الگ ہو گیا، 500 رہ گئے۔ اس وقت زید کو ہوش نہ آئی کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہو میں نے سمجھا تم سنی لوگ ہو، میں نے تقیے سے بات کی تھی، اپنا عقیدہ چھپا کے بات کی تھی، مجھے کیا پتا تم والے ہو، تو ہمارے مخلصین ہو، آؤ میں ابو بکر حق میں فتویٰ دیتا ہوں، وہ منافق تھے، کافر تھے، غاصب تھے، ظالم تھے، میں عمر کے حق میں فتویٰ دیتا ہوں۔ قید نے کہا جاتے ہو تو جاؤ جہنم میں، مگر میں امامت کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، تمہاری امداد کے لالچ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب میدان سے نکل گئے نا، کیا پڑ گیا؟ حضرت نے فرمایا رافضون الیوم، آج ہمارے محبوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے شیعہ ہمیں چھوڑ گئے میدان میں۔ تو اس دن سے نام کیا پڑ گیا؟ من سما سمبو رافضتن، اس کا لقب رافضی بن گیا، چھوڑ جانے والے۔ میدان جنگ میں لا کے بھاگ جانے والے، یہ لقب ان کا اس دن سے پڑا، رافضہ، چھوڑ جانے والے۔ تو 500 آدمی ہزاروں فوج کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ چند منٹوں میں قتل ہو گئے، حضرت زید پکڑ گئے، سولی پہ لٹک گئے۔ 3 سال تک بعض روایتوں کے مطابق آپ کی لاش سولی پہ لٹکتی رہی، مگر حضرت زید زین العابدین کے لخت جگر سولی چڑھ کے سے کہہ رہے تھے ابو بکر عمر دیکھ لو، اگر تم نے میرے نانے کے ساتھ وفائیں کی ہیں، جان نثاریوں سے کام لیا ہے، مال دولت خرچ کی ہے، تو میں اس مقدس خون سے پیدا ہونے والا پیکر وفا ہوں، میں بھی تمہاری خاطر یہ سولی پہ لٹک سکا ہوں، مگر تمہارے خلاف کوئی غلط لفظ زبان پہ نہیں لا سکا۔ حضرات گرامی، جن کی خاطر، جن یاروں کی خاطر اہلیت کے یہ عظیم جوان اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں، سولی پہ لٹکنا ضرور کر رہے ہیں، مگر ان کی شان میں اس نازک وقت میں بھی کوئی سخت کلمہ گرانی ہے، تو پتا چلا اہل بیت کا جو مذہب ہے وہی بحمدللہ ہم اہل سنت کا مذہب ہے۔ جس طرح وہ برحق مانتے ہیں ان کو، ہم بھی برحق مانتے ہیں۔ حضرت امام محمد بکر کے لخت جگر نور نظر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے روایت ہے ابو بکر کے بارے میں کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دوہرا باپ ہے، ابو بکر میرا دوہرا باپ ہے۔ اگر ابو بکر ان کی نظروں میں کافر ہوتے، مرتد ہوتے، منافق ہوتے، تو کسی کافر منافق مرتد کی اولاد ہونے پر آپ فخر کر سکتے تھے، مگر نبی پاک نواسا ہو کر، علی پاک کا پوتا ہو کر، حسین پاک کا پوتا ہو کر، حضرت زین العابدین کا پوتا ہو کر، لخت جگر ہو کر کے فخر اور ناز رہے ہیں، تو صدیق کی اولاد ہونے پہ ناز کر رہے ہیں۔ والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دوہرا باپ ہے۔ کیوں؟ آپ کی امی کا اسم شریف ہے ام فروا، آپ کی امی، اور حضرت امام محمد باقر کی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ ام فروا۔ وہ بیٹی کس کی ہیں؟ اسماء بنت عبد الرحمن
ابن ابی بکر کی اور قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی بیٹی. ایک طرف سے دادے ابو بکر صدیق بن گئے، دوسری طرف سے نانے ابو بکر صدیق بن گئے، تو اس لیے کہا والدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کا دوہرا، وہ میرا دوہرا باپ ہے. خلیفے کے دربار میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا ابو بکر عمر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہے؟ آپ نے بڑے دربار میں کہا ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق فمتا علیہ فعلیہما رحمۃ اللہ. وہ دونوں امام ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں، زندہ رہے تو حق پر، ان کو موت آئی تو حق پر، قیامت کو اٹھیں گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان ہے، یہ ان کا بڑے دربار میں بیان ہے. اب کوئی کہے نہیں وہ اوپر اور کہتے تھے، اندر سے اور عقیدے ہوتے تھے، تو ہمیں تو اوپر کا پتہ ہے، ہمیں اندر کا پتہ نہیں ہے. اندر کا پتہ خدا کو ہے، بڑے مجمع میں جو وہ اعلان کرتے رہے ہیں ہم تو ان کی زبان کو سچا مانتے ہیں، اور وہ جعفر صادق ہیں جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، لہذا جو انہوں نے سچ بولا ہم اسی کے مطابق عقیدہ رکھ رہے ہیں. جو بولے سچ نہیں وہ صادق ہو سکتا ہے؟ اندر آؤ ہو باہر اور ہو، ان کو صادق کہا جا سکتا ہے؟ تو اگر صادق ہیں تو جو زبان سے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور الحمدللہ ہم اس کے قائل ہیں. اور اگر وہ غلط کہا، اصل عقیدہ ان کا اور تھا، پھر صادق کاذب ہوئے. امام حسن عسکری کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام بھی جعفر ہے، مگر یہ لوگ انہیں جعفر کذاب کہتے ہیں. امام حسن عسکری کے بھائی کو ایک بھائی امام مانتے ہیں، دوسرے کو کذاب کہتے ہیں. کیوں کہ حضرت حسن عسکری کی زندگی میں نہیں، ان کے وصال میں انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے کذاب. پھر وہ بھی غلط بات کر رہے ہیں، اور پہلے امام جعفر وہ بھی غلط بات کر رہے ہیں، تو یہ سب کیوں ہے، وہ کذاب کیوں ہیں؟ پھر یہ بھی کذاب ہو گئے، وہ بھی کذاب ہو گئے. تو اگر صادق ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جو کچھ وہ دربار میں کہے تھے وہی ان کا قلبی عقیدہ تھا، وہی ان کا اصلی نظریہ تھا. اور بحمدہ تعالی ہمیں وہ عقیدہ نصیب ہے، ہم اہل بیت کی اتباع اس معاملے میں کرنے والے. حضرات گرامی، حضرت امام محمد تقی علیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی امام ہیں. ان سے پوچھا گیا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ احتجاج تبرسی میں روایت ہے کہ لست بمنکر فضل ابی بکر ولست بمنکر فضل عمر، نہ میں ابو بکر صدیق کی فضیلت کا انکار کرتا ہوں، عمر فاروق کی فضیلت کا انکار کرتا ہوں، میں دونوں کی فضیلت کا قائل اور معترف ہوں. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے حضرت صدیق کی شان کھل کے سامنے آتی ہے. تو میں وہ بھی عرض کر دوں آپ سے. قرآن پاک کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی تو میں اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے. اذ اخرجہ الذین کافروا، جب کافروں نے انہیں مکے سے نکالا تھا. ثانی اثنین، جبکہ میرا محبوب دو میں دوسرا تھا. عموماً ابو بکر صدیق کو ثانی کہا جاتا ہے، ثانی اثنین انہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک ثانی اثنین ہیں. تو پھر اول ابو بکر ہو گئے، ثانی نبی پاک ہو گئے. ابو بکر اول کیسے ہو گئے، نبی پاک ثانی کیسے ہو گئے؟ کیونکہ ابو بکر آگے تھے، نبی پاک تھے، نبی پاک پیچھے چل رہے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ثانی ہے اور ابو بکر اول ہے، درجے میں نہیں بلکہ نبی پاک کی فرق سے وہ اول ہے اور محبوب پاک ثانی ہے. ثانی اثنین، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں حضرات غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ میرا محبوب اپنے رفیق سفر سے یار غار سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ آیت ہے جس کی تفسیر میں نے عرض کرنی ہے امام حسن عسکری کے حوالے سے. تھوڑا سا پہلے میں اپنے طور پر اس آیت کے بارے میں عرض کر لوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو صاحب ہی کہا ہے کہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب. صاحب سے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے. اصحاب الجنہ اصحاب النار، جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے وہ اصحاب نار ہو گئے، جو ہمیشہ جنت رہیں گے اصحاب جنت ہو گئے.
تو صاحب کسی کا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے. اللہ نے بتلا دیا کہ ابو بکر میرے محبوب کا صاحب ہے. سفر میں، حضر میں، گھر کے باہر ہوں، جہاں بھی ہوں، ابو بکر نبی پاک کے ساتھ ہی ساتھ رہنے والے ہیں. حضرت صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے ساتھ غار پہنچے. کافر غار کے منہ پہ آ گئے. جب حضرت صدیق کی نظر پڑی تو عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ انہیں اندھا کر دے. اگر وہ دیکھیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، وہ اوپر سے پتھر ماریں گے. میری جان تو گئی تو ایک جان ہے، اگر آپ جان کو کچھ بنا تو پھر اسلام گیا، ایمان گیا، قرآن ختم ہو جائے گی. لہذا دعا کرو اللہ انہیں اندھا کر دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر پریشان ہو گیا کہ میری تو خیر ہے، نبی پاک کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو نبی پاک نے تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تحزن، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کافر و مرتدوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ کی معیت